بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے نماز سیریز کے تیسرے پارٹ کو لے کر حاضر ہیں۔ نماز کو لے کر مسلمانوں میں تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض مسلمان تو وہ ہیں کہ جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق جو باتیں ہو سکتی تھی وہ ہم دوسرے پارٹ میں عرض کر چکے ہیں کہ جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ نماز نہ پڑھ کر نماز کو ضائع کر کے اپنا کتنا بڑا دنیا اور آخرت کا نقصان کر رہے ہیں اور خود کو کس گھاٹے میں ڈال رہے ہیں۔ آج ہم ان دو لوگوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بعض لوگ ان میں وہ ہیں جو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں، نماز کے مسائل سے واقف ہیں، سنتوں اور آداب کا ان کو علم ہے، لیکن محض غفلت اور سستی کی وجہ سے وہ اپنی نماز میں اس بات کا اہتمام نہیں کرتے کہ میرا یہ رکن سنت کے مطابق ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، میرا یہ عمل ٹھیک ہے یا نادرست ہے۔ بس غفلت کی وجہ سے انہوں نے اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنی نماز کو سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی عادت نہیں بنائی۔ بس اللہ معاف کرے، ہم لوگوں کی نماز گویا ایک آٹومیٹک مشین کی طرح ہو گئی ہے کہ خودکار مشین ہے جو اللہ اکبر پر اس کا بٹن آن کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر خیالات اور تصورات کا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے کو نہیں آتا، اور نماز بھی جاری ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر آٹو اسٹاپ ہو جاتا ہے اور صاحب کی نماز پوری ہو جاتی ہے۔ نہ اللہ کا خیال آتا ہے، نہ کیا پڑھ رہا ہوں اس پر توجہ جاتی ہے۔ با حضور دل نہ کردم طاعتے، بے گناہ نہ گزشت بر من ساعتے۔ جو لوگ نماز کے مسائل جانتے ہیں انہیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو سنت کے سانچے میں ڈھالیں، اپنے ایک ایک عمل کو پیغمبر علیہ السلام کے عمل کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اور نماز پڑھنے والے مسلمانوں میں دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو سرے سے نماز پڑھنے کا طریقہ جانتے ہی نہیں، انہوں نے نماز پڑھنے کا طریقہ کبھی سیکھا ہی نہیں، سیکھنے کی کوشش نہیں کی، بس جیسا لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا کرنے لگ گئے، جیسا لوگوں کو دیکھا ویسا ہی کر رہے ہیں، ویسی نماز چل رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جیسے نماز کو پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے مالداروں پر، اور اسی طرح بڑا مالدار ہے تو حج کرنا فرض ہے اور قربانی ضروری ہے، جس طرح یہ سب فرائض ہیں ایسے ہی علم کو حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ ایک مسلمان کو اسلامی زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی اس کو ضرورت پیش آتی ہے ان سب چیزوں کے متعلق جتنے علم کی ضرورت پڑتی ہے اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور نماز یہ تو دن میں 5 دفعہ پڑھنی ہے، لہذا اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہوا، ضروری ہوا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو نماز سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی بھی نبی پر ایمان لانے کے بعد اور ان کو رسول مان لینے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری آدمی پر یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ میرے اس ایمان کے کیا کیا تقاضے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے، اور جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد ان باتوں کو جاننا ایک مسلمان کی بنیادی اور سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ جو مسلمان نماز چھوڑ کر اللہ کے نبی کی وصیت کو ٹھکرا رہے ہیں انہیں اپنے اس خطرناک گناہ سے باز آ جانا چاہیے، اور جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور مسائل بھی جانتے ہیں انہیں اپنی نماز سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو مسلمان ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن طریقہ نہیں جانتے انہیں اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے
اور نماز کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے، یہ سیریز ہے، وہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس سیریز سے جڑے رہیں اور اپنی نماز کو درست کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔